Okay, can you hear me everybody? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? Yes, sir. और तस्वीर भी पहुंच रही है? Yes, sir. अच्छा, अब सब लोग माइक ऑफ रखिएगा जब तक कि मैं डिस्कशन कर रहा हूं तब तक, और जब मैं आपसे कहूंगा एनी क्वेश्चन तो फिर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। इस दौरान फिर ये शोर शराबे से बचने के लिए, ताकि हमारी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो डिस्कशन को वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन अ न्यू कंटेम्पररी इशू which is crime and software crime. Software crime is also known as cyber crime. In today's discussion, we'll have some insight about the terminology. Terminology is very simple and straight, but we have to understand it in professional terms. Like what is meant by crime? Crime, जिसको आप उर्दू में जुर्म कहते हैं, और ये आप हिंदी फिल्म में देखने के आदी हैं तो वहाँ पे आप सुनते हैं अपराध। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्राइम की एक स्पेसिफिक फॉर्म जो कहलाती है, इट्स नोन एज साइबर क्राइम और द सॉफ्टवेयर क्राइम। तो ये समझने की ज़रूरत होगी व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइम। देन एक लफ्ज़ और बहुत ज़्यादा बोला जाता है और कई दफ़ा उसको क्राइम के मानों में ही दिया जाता है, वो है सिन। सिन, जिसको आप उर्दू में कहते हैं गुनाह, और ये हिंदी वाले लोग कहते हैं जी पाप। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि क्राइम स्पेसिफिकली कौन सी चीजें हैं और सिन्स कौन से हैं। और समटाइम्स सिन्स और क्राइम्स जो हैं वो सेम होते हैं, यानी कोई एक चीज है जो क्राइम भी है और सिन भी है। आप माइक्रोफोन प्लीज ऑफ रखें, जब मैं आपसे क्वेश्चंस मांगूंगा उस वक्त फिर आप इनको ऑन कीजिएगा, इस दौरान ना ऑन करें। प्लीज सारे लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दें, थैंक यू। तो डिस्कशन जो है उसका प्रीव्यू आप देख रहे थे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइम, दोनों चीजें सेम है। क्राइम्स और सिंस में क्या डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स। और ये डिस्कशन हम जस्ट लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल्स को क्राइम्स और सिंस के साथ वास्ता पड़ता रहेगा या पड़ता रहता है, उस हवाले से इनकी खास अहमियत है, उनको समझना है कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए भी। फिर हम सॉफ्टवेयर क्राइम के अंदर स्पेसिफिक जो डिस्कशन करेंगे वो साइबर क्राइम्स या सॉफ्टवेयर क्राइम्स की कैटेगरीज हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के कानून में क्राइम की क्या अहमियत है, किस हद तक उसको डिस्कस किया गया है और उसके मुतालिक क्या पेनल्टीज हैं या सजाएं हैं। और हम जिस पर्टिकुलर हिस्से को, सारे कानून को तो नहीं हम देख सकेंगे, हम बात करेंगे एक खास कानून की जो कहलाता है पैको, और ये बना ही सिर्फ सॉफ्टवेयर क्राइम्स से रिलेटेड है कि जी कौन सी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर क्राइम्स के तौर पे आइडेंटिफाई होंगी, और फिर उनमें अगर कोई मुलविस होगा, वो कोई जराइम कोई करेगा तो उसके साथ क्या उसकी पेनल्टीज हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो ऑलरेडी हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी वक्त निकल गया है, तो आज इसको जरा हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज क्राइम। देखना है कि क्राइम का क्या मतलब है। लेट मी पुट अवे द कैमरा, क्योंकि ये बीच में कुछ डिस्टरबेंस पैदा करता है। सो व्हाट इज क्राइम? क्राइम का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी, आप अब माइक्रोफोन ऑन करके बता सकते हैं अगर मैं आपसे पूछा हूं व्हाट इज क्राइम, एनी आइडिया? जी, कौन सी चीज हो सकती है क्राइम? सर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऑपोजिट हो। जो रूल्स और रेगुलेशन के ऑपोजिट हो? यस सर। नॉट नेसेसरीली ब्रेक करना। हाँ, ये हो सकता है कि कोई रूल्स और रेगुलेशंस को अगर ब्रेक करता है, उन्हें उनकी मुखालफत करता है, तो हम कह सकते हैं क्राइम। लेकिन ये भी तो आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सी चीज है जिसके रूल्स बने हैं
اور کون سی چیز ہے جو ان رولز کو بریک کر رہی ہے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے نا. تو اس حوالے سے کرائم کی ڈیفینیشن بڑی سمپل سی ایک ڈیفینیشن یہ میں آپ کے لیے یہاں رکھ رہا ہوں. میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر. اب کرائم کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے، کوئی ایسا ایکشن ہے جس کے متعلق کوئی اتھارٹی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی یہ ایکشن یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے کیونکہ یہ ایکشن یا ایکٹیویٹی کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. کسی ایک شخص کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، یا پھر پورے گروپ کے لیے، پورے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، پوری کی پوری ہیومینٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایسے ایکشن یا ایسی ایکٹیویٹی کو جسے کوئی اتھارٹی ڈکلیئر کر دے، یہ جو لفظ ہے ڈیمڈ، اس کا یہی مطلب ہے ڈکلیئر کر دینا. ویسے ڈیم کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھنا، یعنی اتھارٹی کی سمجھ ان باتوں میں ہے کہ جی فلاں چیزوں کو فوربڈ کر دیا جائے کیونکہ وہ نقصان دہ ہیں لوگوں کے لیے. ایسے ایکشن یا ایسے ایکٹیویٹی کو آپ کہتے ہیں کرائم، جرم. یعنی پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کرائم ہے، اور پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس کرائم کے ارتکاب کے اوپر یا اس کو کمٹ کرنے والے کے اوپر کون سی پنشمنٹ اپلائی کی جائے، کون سی سزا اس کو دی جائے. اب ہو سکتا ہے اٹ ڈپینڈس آن دی ٹائپ اور دا نیچر آف دا کرائم. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کرائم کرنے والے کو کوئی جرمانہ کر دیا جاتا ہے، کبھی یہ ہے کہ اس کو کچھ عرصے کی قید ہے، چند ماہ یا چند سال کی. اور کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو سزائے موت ہے، کیپٹل پنشمنٹ ایسے لوگوں کے لیے جو کسی کو قتل کرنے کا جرم کرتے ہیں یا ملک کے خلاف بغاوت کا جرم کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں اس طرح کی. یعنی پہلی شرط ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی چیز جرم ہوگی، پھر دوسرا ایکشن ہوگا یا دوسرا کام ہوگا کہ اس کے متعلق کوئی سزا تجویز کی جائے. یہ کام کون کرے گا؟ اٹ ول بی سم اتھارٹی. اتھارٹی، اب اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایکشن تو آپ سمجھ گئے نا کہ کوئی چیز جو فارورڈ کر دی جائے. اب ہمیں یہ سمجھنا کہ اتھارٹی کون سی ہوگی جو یہ سمجھے گی کہ فلاں چیز فلاں کام جرم ہے. اب یہ اتھارٹی مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں اس اتھارٹی کی ٹائپ مختلف ہوتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ایک ایسے ملک کی جہاں پہ ڈیموکریسی ہے اور وہاں پہ ادارے موجود ہیں، فار ایگزامپل پارلیمنٹ موجود ہے، عدالت موجود ہے، اور ایک حکومت ہے جو ہو سکتا ہے منتخب ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے ہو، تو وہی اصل میں اتھارٹی ہو سکتی ہے اس ملک میں مستقل طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ کون سی چیز جرم ہے. ایک دفعہ جو چیز جرم قرار دے دی جائے گی وہ قانون میں لکھ دی جائے گی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قانون کون لکھتا ہے یا کون بناتا ہے. تو اب جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی، اگر کسی ملک میں پارلیمنٹ ہے، جس طرح ہمارے ملک میں پارلیمنٹ ہے، تو پھر یہ جرم کی تعریف یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پارلیمنٹ بتائے گی کہ فلاں چیز جرم ہے. اور وہ پارلیمنٹ ہی ہوگی جو کہ اس کے ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا کرائم کا، اس کو کیا سزا دی جائے گی. اسے کوئی جرمانہ ہوگا یا قید کی سزا ہوگی، یا اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے، یا اس کو اس کی زندگی ختم کر دی جائے. جس طرح ایک سعودی عرب میں یا دوسرے عرب ممالک میں قید کی سزا ذرا کم ہوتی ہے، وہ ہاتھ چوری جو ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، جو قتل کا مجرم ثابت ہو جاتا ہے پھر اس کو بھی سر قلم کر دینا. تو مختلف ملکوں میں اس کی مختلف جرم کے حساب سے، جرم کی نیچر کے حساب سے مختلف پنشمنٹس ہوتی ہیں. بہرحال ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو ہمارے ملک میں یہ اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ ہے. اور چونکہ پارلیمنٹ اس ملک کا مستقل حصہ سمجھی جا رہی ہے تو ہم اس پارلیمنٹ کو اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ہے، مملکت. اور مملکت کو چلانے کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اکثر جو پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوتے ہیں تو ان قانون کا جو بل ہے وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پیش کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر وہ رائے لی جاتی ہے، پولنگ ہوتی ہے یا ووٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک واضح اکثریت کے تحت کوئی قانون بنتا ہے
اور خاص طور پہ وہ قانون جس میں کوئی جرم کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے. اب کچھ تو ایسے جرم ہیں جو کہ دنیا کی تاریخ میں پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ قتل ہے، کسی کو قتل کر دینا، کسی کی چیز چرا لینا، یا کسی کو زخمی کر دینا، کسی کو اغوا کر لینا، کسی کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کی زیادتی، کسی سے کوئی اس کی جگہ چھین لینا کہ جی تمہاری پراپرٹی نہیں ہے میری. اس قسم کے بہت سے جرائم ہیں جو تاریخ میں شروع سے چلے آ رہے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسی سچویشن آتی ہے، ٹیکنالوجیز نئی آتی ہیں، سچویشنز نہیں بنتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً کوئی نئے قسم کے جرائم بھی پیدا ہوتے ہیں. جس طرح ہم بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں کہ پرانے زمانے میں سافٹ ویئر تو نہیں ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ سافٹ ویئر والے کرائم بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی سافٹ ویئر آ گیا 1950s میں یا 1940s میں سافٹ ویئر بننے شروع ہو گئے اور ہارڈ ویئر بھی استعمال ہونے لگے، تو پھر وہ سافٹ ویئر نیک اور اچھے کاموں میں بھی استعمال ہوتے تھے اور پھر برائی میں بھی استعمال ہونے لگے. یعنی اس سے کسی نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں. ایون کہ اگر کسی کو گالی بھی دے دی جائے، کسی کو برا بھلا یا لان تان بھی کی جائے، تو یہ بھی تو ایک ہارم ہی ہے نا، کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، چاہے اپنی زبان سے آپ پہنچا رہے ہیں چاہے آپ ہاتھ سے. تو یہ چیز نئی شکل میں سافٹ ویئر کے ساتھ آئی، اس وجہ سے سافٹ ویئر کے کرائم بن گئے اور سافٹ ویئر کے کرائمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے قانون بن گئے. دنیا کے باقی ملکوں میں یہ قانون پہلے سے بن چکے ہوئے تھے 60s اور 70s میں، لیکن ہمارے ملک میں ان کی کوئی واضح شکل نہیں تھی. تو 2016 میں پھر یہ سافٹ ویئر اور سائبر کرائمز کا کوئی ایک قانون پیش ہوا اور وہ منظور بھی ہوا، اور اس کے تحت آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ ایک نئی قسم کا جرم ہے، اور پھر اس کے لیے اسی حساب سے کوئی سزا بھی تجویز کی گئی. تو ہم بات کر رہے تھے اتھارٹی کی. ہمارے ملک میں واضح طور پہ جو اتھارٹی ہے وہ اسٹیٹ ہی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ کے ساتھ کوئی گورنمنٹ نہ رہی ہو، چاہے وہ منتخب گورنمنٹ ہو چاہے غیر منتخب گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ تو ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ ہمیشہ وہیں رہے گی انشاءاللہ. 1947 میں یہ اسٹیٹ بنی اور اللہ کرے گا یہ قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ. اور گورنمنٹ البتہ بدلتی رہتی ہیں، کوئی 4 سال کے بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 2 سال بعد ہی بدل جاتی ہے. گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں لیکن گورنمنٹ کے رولز نہیں بدلتے. اب جو کبھی بھی کوئی قانون بنانے میں کوئی معاملہ ہو جس میں لوگوں کے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹس ہوں، تو پھر کورٹ بیچ میں آ جاتی ہے. کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جھگڑوں میں تصفیہ کرے. اگر کسی کو کوئی قانون سمجھ نہیں آ رہا تو کورٹ کا یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں کے اس کنفیوژن کو دور کرے یا کسی قانون کی وضاحت کرے کہ اس قانون کا مطلب کیا ہے. تو آئی بلیو کہ آپ کو اتھارٹی کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سم ٹائمز جب پارلیمنٹ نہیں ہوتی یا پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوتا تو صدر مملکت جو ہیں اس اسٹیٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آرڈیننس کے ذریعے بھی کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں. یعنی کوئی ایسا قانون جس میں کوئی ایک جرم آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہو اور پھر بعد میں ضرورت پڑنے پہ جو حکومت ہے اگر کوئی آ جاتی ہے یا پارلیمنٹ بحال ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹ بھی اس قانون کو مستقل کر دیتی ہے. آرڈیننس ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں. تو اتھارٹی آپ سب کو کلیئر ہو گیا؟ اس میں کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہو میں سننا چاہوں گا کہ اگر نہیں سمجھ سکا اتھارٹی کا لفظ. جی اینی باڈی؟ پرابلم تو نہیں ہے لیکن آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے سر. آواز کٹ رہی ہے. ہاں آپ کو بہت کٹ ریسیٹ کرنا پڑے گا. اوکے سر. شاید باقی سب لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ یس سر. تھوڑا سا آپ اب ٹائم لے کے نا اس کو ریسیٹ کر کے جوائن کریں. آپ کو اس دوران ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائکرو فون کی پن جیک پن جو ہے وہ کوئی لوز ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تار وغیرہ کا، تو اس کو آپ سیٹ کر لیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بعد میں آپ اگر کوئی حصہ مس ہو جاتا ہے تو آپ اسے دوبارہ پلے کر کے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کی سلائیڈز بھی میں اپلوڈ کر دوں گا تھوڑی دیر میں، تو آپ ان کو بھی پڑھ سکیں گے. اس لیکچر کے بعد کسی کا کوئی اور لیکچر تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ ہماری 2 لیکچر ہیں، اس کے بعد تو کسی کا کوئی اور لیکچر نہیں ہے نا؟ سر لیب ہے. لیب کتنے بجے؟
सर मेरी एक क्लास है फ्राइडे को तो कोई क्लास नहीं, कोई आपकी? सर, वो 6 o'clock मैम ने रख लिया, क्विज है। अच्छा, तो उस तब तक तो हम खत्म कर चुके होंगे डिस्कशन। यस सर। अच्छा, अब ऐसे जगह भी होती हैं किसी मुल्क में जहाँ पे कोई और अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, स्टेट की अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह हमारे मुल्क में कबायली इलाके शुरू से ही चले आ रहे हैं। अब ये ज़रूर हुआ है कि कबायली इलाकों को KPK में मर्ज कर दिया गया, लेकिन कुछ मामलात में कबायली इलाके आज़ाद हैं इस सेंस में कि उनका अपना एक कानून है, निजी किस्म का कानून, लेकिन ऊपर कवर के लिए पाकिस्तान का कानून तो है, लेकिन उनका अपना भी एक रिवायती कानून है। तो वो खैबर पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द के इलाके भी हैं, और हमारे सदरन पंजाब या सेंट्रल पंजाब में भी चंद एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे मकामी तौर पे भी कुछ कवानीन नाफिज हैं, और उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे कोई फैसले भी किए जाते हैं कि जी जुर्म कोई हुआ या नहीं। अब जिस तरह आप सुनते हैं कि पंचायत का निज़ाम है, तो पंचायत ये कि जो कोई छोटे लेवल पे कोई झगड़े हैं लोगों के आपस में, कोई डिफरेंसेस हैं, तो उनके दरमियान सुलह सफाई या उनका फैसला करने के लिए पंचायत का सिस्टम भी चलता है। और कभी का बार ये भी होता है कि वो पंचायत अच्छे या बुरे फैसले भी कर देते हैं, अपनी मर्जी से किसी चीज़ को जुर्म समझ लेते हैं और अपनी इत्तेफाक राय से किसी जुर्म को जुर्म नहीं समझते। अब ये एक लंबी बहस है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं इलाके लाइक सिंध में और हमारे सदरन मोस्ट जो पंजाब है उसमें, जिस तरह आप सुनते हैं जी वो कारोकारी। अब कारोकारी किस्म का जो भी मामला है वो हमारे मुल्क के कानून में तो नहीं है, लेकिन मकामी तौर पे कोई ना कोई पंचायत या कोई जिरगा बैठ के इस किस्म के फैसले कर देता है। तो अब उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे मुल्क का कानून कितना मौसर है और कितना गैर मौसर है, वो आपको समझने की ज़रूरत है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी एंड स्पेशली एज अ प्रोफेशनल। आगे और चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें, ये भी चीज़ हम समझते हैं कि जी जुर्म किसी भी माशरे में अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, तो प्रोफेशनल्स को भी ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जुर्म अच्छी चीज़ नहीं है, वो अपने प्रोफेशन में जुर्म का कोई इर्तिकाब ना करें। इसी वजह से ये डिस्कशन की जा रही है। कुछ एग्जाम्पल्स, मसलन कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्राइम समझी जाती हैं, और मैं एग्जाम्पल्स वो वाली डिस्कस करूंगा जो अमूमी तौर पे हर मुल्क में तकरीबन क्राइम समझे जाते हैं। मसलन मर्डर है, किसी को उसकी ज़िंदगी से महरूम कर देना, और कहा यह जाता है कि जो जराइम की तारीख है उसमें सबसे पहला जुर्म भी शायद यही था कि जब एक औलाद आदम में एक भाई ने अपने दूसरे भाई को मर्डर कर दिया, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। रीज़न जो भी रही होगी, लेकिन वहाँ से ये जुर्म की इब्तदा हुई, और फिर उसी के बाद कोई कानून भी ऐसे वज़ा किए गए होंगे कि जी जिसने ऐसा कोई जुर्म किया उसके साथ क्या किया जाए। फिर कुछ बहुत सारे तारीखी किस्म के जो जराइम हैं उनमें एडल्ट्री भी है, रेप भी है, थेफ्ट है, चोरी। तो आप समझ लें कि जब से इंसान के अंदर जेलसी का कोई जज्बा आया तो उस जेलसी के जज्बे के तहत लोग एक दूसरे की चीज़ें चोरी करने के आदी बन गए। तो इसको एक बाकायदा जुर्म समझा गया कि जी एक शख्स एक मेहनत करके कोई चीज़ घर में लाता है, कोई खाने की चीज़ या कोई पहनने की चीज़ या कोई रुपया पैसा या कोई ज्वेलरी, और कोई बड़े आराम से उसको उठा के ले जाए और पता भी ना चले। तो जाहिर है कि इस किस्म के जुर्म से लोगों को हार्म या नुकसान होता है, इस वजह से इनको जुर्म के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। डिकॉयटी है, जिसको डकैती कहते हैं उर्दू में। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि थेफ्ट में जो शख्स होता है वो खामोशी से रात के अंधेरे में चुपचाप आके कोई चीज़ चोरी करके चला जाता है, और उसकी कोशिश ये होती है कि किसी शख्स से उसका टाकरा ना हो, मुकाबला ना हो। और डकैती ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है, ऑर्गेनाइज तरीके से लोग असलहा वगैरह इस्तेमाल करके किसी के घर पे हमला कर दें और उनकी चीज़ें उठा के ले जाएं या उनको भी मार दें, ये डकैती में आ जाता है। और एक चीज़ और भी है जिसको बर्गुलरी कहते हैं। बर्गुलरी का मतलब होता है नकब लगाना। ये हमारे पाकिस्तान की जो गाँवों की तारीख है उसमें ये नकब जनी पुराना ही एक जुर्म है, जिसमें ये होता है कि ये लोगों की कोई दीवार या कोई दरवाज़ा तोड़ के खामोशी से वो कोई सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं।
پھر یہ بھی ہے کہ کسی کو زخمی کر دینا جانے انجانے طریقے سے، لڑائی سے یا کسی بھی طریقے سے، یہ بھی جرم ہے، زخمی کر دینا کسی کو. اور خدا نخواستہ یہ ہو کہ جی کسی کو زخمی ہو کے وہ کوئی ڈسیبل ہو جائے، اس کی کوئی ہاتھ پاؤں بازو انگلی یا کوئی آنکھ ضائع ہو جائے، تو وہ ایک اور بڑے جرم کی شکل میں سامنے آ جائے. پھر یہ بھی تاریخی قسم کا ایک جرم لائک گیمبلنگ. کچھ ملک ایسے ہیں جن میں گیمبلنگ کو جرم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے سرکاری سطح پہ جو ہے فروغ دیا جاتا ہے. جس طرح آپ سنتے ہیں فلم میں، موویز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکنز جو ہیں ان کے ہاں کسینو ہوتے ہیں، اور یہ یورپ میں بھی ہوتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنا پیسہ جا کے کوئی شرطیں لگاتے ہیں یا کوئی ایسی گیم میں انوالو ہوتے ہیں جو چانس گیم ہوتی ہے، جس طرح کو تاش کے پتے ہیں یا لوڈو کی ڈائز ہیں یا رولے مشین ہوتی ہے جس میں وہ دائرے میں گھما کے نمبر آتے، جس طرح ہمارے ہاں وہ نکالا جاتا ہے، کرا نکالا جاتا ہے، اس طرح کی گیمز. اور اس کی بیس پہ کوئی لوگ لٹ جاتے ہیں، بالکل ہی پیسہ ان سے نکل جاتا ہے اور کچھ مالو مال ہو جاتے ہیں. ڈرنکنگ یہ جناب یہ روایتی طور پہ الکوہل، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں جی شراب نوشی، لیکن اس میں آپ وہ ٹاکسیکینٹس بھی شامل کر سکتے ہیں، جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں چرس، افیون وغیرہ قسم کے کوئی نشے. فراڈ کا مطلب کہ جی کسی کو کسی بھی قسم کا دھوکہ دیا جائے اور اس سے کوئی سچائی چھپائی جائے اور اس کی بیس سے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لیا جائے. اب مثلاً زیادہ تر جو فراڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بزنسز میں ہوتے ہیں کہ جی کسی سے کوئی پیسہ لیا، اس کو انویسٹ کیا اور بعد میں کہا کہ جی وہ انویسٹمنٹ فیل ہو گئی ہے، لاس ہو گیا ہے، جبکہ وہ پیسہ لے کے کوئی بھاگ جائے. تو اس قسم کے یہ کاغذات میں جعل سازی، یہ بھی فراڈ ہے. جس طرح پچھلے ایک دور میں جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ الیکشن میں شامل ہونے والے لوگ جو ممبر بننے جا رہے ہیں امیدوار، ان کو بی اے یا بی ایس سی پاس ہونا چاہیے. تو اب ان میں سے تو اکثریت وہ اس کو کوالیفائی نہیں کرتی تھی، تو پھر یہ شروع ہو گیا کہ جعلی ڈگریاں ایشو ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ بھی تو فراڈ ہے، یعنی کسی کو یہ بتانا کہ میں ہوں اور اصل میں وہ نہ ہو، اور کسی کو یہ بتانا کہ یہ جینون کاغذ ہے اور وہ اصل میں جینون نہ ہو، تو یہ بھی ایک فراڈ ہے. آج کے دور میں یہ فراڈ بڑی جدید شکل اختیار کر گیا ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پرانے دور کا کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے وہ کمپیوٹر یا سافٹ ویئر میں کنورٹ ہو کے سافٹ ویئر کرائم بن جاتا ہے. آگے چل کے اس پہ اور بات بھی کریں گے. پھر اور کون سے جرائم ہو سکتے ہیں لائک اسمگلنگ. اسمگلنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے بارڈر کے اندر کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں جو ملک کی قانون میں منع ہو، اس کی اجازت نہ ہو، یا اس کے اوپر کوئی ٹیکس یا ایکسائز ڈیوٹی ہو اور اس ایکسائز ڈیوٹی یا ٹیکس کو پے کیے بغیر خاموشی سے کوئی بارڈر کراس کر کے وہ سامان لے آئے. بارڈر کراس کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں جی، کوئی ہوائی جہاز میں لے آئے، کوئی سمندری جہاز میں، کوئی ٹرین میں. کئی جس طرح افغانستان پاکستان اور انڈیا پاکستان اور پاکستان چائنا کے جو بارڈرز ہیں، اور اسی طرح پاکستان ایران کا جو بارڈر ہے، اس میں لوگ پیدل چلتے ہوئے بھی کئی دفعہ آتے ہیں، وہاں سے بس میں بیٹھ کے بارڈر پہ آئے اور یہاں پہ کوئی جو ہے بارڈر کراس کر کے یہاں پہ کوئی ٹیکسی وغیرہ میں بیٹھ کے کوئٹہ شہر چلے گئے اور کوئی چیز چھپا کے لے آئے. اب یہ عام طور پہ اسمگلنگ جو ہے وہ ڈرگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے ہٹ کے بھی کئی چیزوں کی ہو سکتی ہے، لائک الیکٹرانکس کا سامان ہو سکتا ہے، کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں، گاڑیاں بھی اسمگل ہوتی ہیں. اور آپ کو اگر دلچسپی ہو تو آپ اس پہ خود سرچ کیجئے گا، ہیومن اسمگلنگ بھی ہوتی ہے. انسانوں کو بھی ان کی مرضی کے ساتھ یا ان کی مرضی کے بغیر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے فار دی پرپز آف یہ جو بگار کیمپ ہوتے ہیں ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے اور ان کو پیسے نہیں دیے جاتے. تو یہ اسمگلنگ انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے، ڈرگس کی بھی ہو سکتی ہے، اسے آپ ڈرگ ٹریفکنگ کہیں گے. اس کے بعد ہے ٹریس پیسنگ، یعنی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا، کسی کے دفتر میں، کسی کی فیکٹری میں، کسی بھی جگہ پہ بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، اس کی ملکیت پہ قبضہ کرنے کی نیت سے یا کسی اور نیت سے. لینڈ گریبنگ، یہ کہ جی کسی کی زمین ہے اس پہ قبضہ کر کے جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنی ملکیت شو کر کے اس کو، یہ آج کل یہ بہت سارے جرائم ہوتے ہیں. ایبڈکشن، جس کو آپ کڈنیپنگ بھی کہہ سکتے ہیں،
प्रोस्टिट्यूशन, ये भी एक बहुत ही पुराने दौर का एक जुर्म है जो अभी तक चल रहा है। अब और भी कई हो सकते हैं, लाइक रिश्वत देना, यानी कोई जायज या नाजायज काम करवाने के लिए किसी को पैसे या किसी को कोई और तोहफा तहाइफ देना ताकि वो काम कर दे, और इसी दौरान किसी हकदार का फिर हक मारा जाए, ये ब्राइबरी में है। और इस पे तो ये भी आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अकर होने वाले जराइम में से ये भी एक जुर्म है। ट्रैफिक वायलेशन, यानी आप सड़क पे को गाड़ी लेके जा रहे हैं तो तेज़ स्पीड से चलाना, लिमिट से आगे क्रॉस करना, इशारा सुर्ख था उसको क्रॉस कर जाना, या किसी के साथ गाड़ी को टकरा देना, या जहाँ पे नहीं मुड़ना चाहिए वहाँ मुड़ जाना, वन वे की वायलेशन, ये भी जराइम है, चाहे छोटे हों लेकिन बहरहाल जुर्म तो जुर्म होता है। अब इस किस्म के कई और जराइम हो सकते हैं। तो अब आपको मौका मिलेगा, आप अपना माइक ऑन करके वन बाय वन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, या अगर आप भी इस लिस्ट में कोई बताना चाहें कि ये फलां चीज भी एक जुर्म होता है, तो एक आध मिनट में हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन ओपन योर माइक्स फॉर द क्वेश्चंस। एनीबॉडी, कोई कंफ्यूजन हो किसी को? जी, आई एम वेटिंग। आगे चलें फिर और डिस्कशन। यस सर। चलें जी, अब अगली डिस्कशन है, ये जो लफ्ज है सिन, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सिन यानी गुनाह, और ये भी हम देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, सिन में और क्राइम में, यानी गुनाह में और जुर्म में क्या फर्क है। समटाइम्स, अक्सर जगहों पे आपको नजर आएगा कि जो गुनाह होते हैं वो जुर्म भी होते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं। कुछ ऐसे जुर्म भी हो सकते हैं जिनको गुनाह ही ना समझा जा रहा हो, या कुछ ऐसे गुनाह हो सकते हैं जिनको जुर्म ही ना समझा जा रहा हो। अब इस पे बात करते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिन का क्या मतलब है। सिन भी एक तरह का जुर्म है, लेकिन इसमें अथॉरिटी कौन सी है? इसमें अथॉरिटी डिवाइन है। डिवाइन का मतलब होता है खुदा या अल्लाह, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन। हर रिलीजन में खुदा या अल्लाह के लिए कुछ और लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन तमाम मज़ाहिब किसी ऐसी डाइटी को या ऐसी डिविनिटी को जरूर मानते हैं जिसके पास सारे इख्तियारात हैं। अब उसमें हमारे यहाँ तो प्योर हम सिर्फ एक ही ज़ात को समझते हैं कि जो डिविनिटी है अल्लाह ताला की ज़ात, लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें अल्लाह या खुदा के अलावा भी कुछ लोगों को बीच में शामिल कर दिया जाता है। कुछ लाइक क्रिश्चियनिटी में ये है कि जी वो जीसस हैं, उनको वो अल्लाह का बेटा समझते हैं, और सारे क्रिश्चियंस खैर इस तरह नहीं समझते। कई ऐसे भी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में, जो उनकी बिलीव ज़रा डिफरेंट है। आप हिंदू मज़हब में देखते हैं कि जी एक खुदा उनका है ज़रूर, जिसको वो कहते हैं विष्णु, और उसके कई नाम भी हैं। विष्णु भी उसको कहते हैं, उसे शंकर भी कहते हैं, और उसे ब्रह्मा भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया हुआ है कि उसके साथ पार्टनर्स या शरीक बनाए हुए हैं। जिस तरह वो कहते हैं जी कृष्ण जी, राम जी, और वो बंदर वाला जो एक गॉड है, और जो एक हाथी वाला, और सांप, न जाने कितने सारे। जहां से भी उनको कोई बेनिफिट मिलता है वो उस चीज को या उस इंसान को भगवान बना लेते हैं, खुदा बना देते हैं। बहरहाल इस वक्त हम बात कर रहे थे कि डिविनिटी की कई शेप्स हो सकती हैं। हमारा जो मेजॉरिटी लोगों का मजहब है इस्लाम, उसमें डिविनिटी सिर्फ एक ही ज़ात है। बाकी मजहब में एक से ज्यादा होंगी, और उसी हिसाब से उनके मज़ाहिब में भी सिन्स की अहमियत है, यानी सिन्स की डेफिनेशन है। और चूंकि वो कई खुदा उसको डील कर रहे हैं, इस वजह से किसी एक जो भगवान या देवी देवता होगा उसका कहा हुआ किसी दूसरे देवी या देवता के लिए सिन नहीं होगा। इस वजह से उनके माशरे में हमेशा मिक्सअप ही रहता है। लेकिन बहरहाल हमें बात करनी है इस्लाम की, क्योंकि ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की हैं, क्लास में भी उस हवाले से। अ सिन इज अ वायलेशन और ब्रेकिंग ऑफ अ डिवाइन कमांडमेंट, यानी वो हुक्म जो पहले से किसी डिवाइन हस्ती ने दे दिया हो, अगर उसको हम ब्रेक करें या उसकी खिलाफ वर्जी करें, कोई इर्तकाब करें, तो फिर वो गुनाह बन जाएगा। अब समटाइम्स
ان گناہوں یا ان سنس کی سزا بھی بتا دی گئی اور سم ٹائمز وہ سزا نہیں بتائی گئی، وہ انسانوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اب مثلا جن گناہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے ان کو حدود بھی کہتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی سزائیں بھی اسی ذات نے بتا دی ہیں، قرآن پاک میں بھی لکھی ہیں، احادیث میں بھی۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو یہاں پہ آپ کو لکھی نظر آئے گی، یہ آپ سب لوگ پڑھ پا رہے ہیں نا، all sins are not necessarily crimes، یعنی یہ ضروری نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ جرم بھی ہو۔ جرم کس نے دیا ہے جی؟ انسانوں کی کسی پارلیمنٹ نے یا کسی گورنمنٹ نے بتایا کہ جی یہ جرم ہے، اور سن کس نے بتایا؟ وہ اللہ نے بتایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے گناہ لکھے ہوئے نظر آئیں، لیکن وہ گناہ تو ہوں لیکن وہ جرم کے طور پہ آئیڈینٹیفائی نہ کیے گئے ہوں۔ اب اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اس سے اپوزٹ چیز بھی ہے، all crimes are not necessarily sins، یعنی ایسے کئی جرم ہو سکتے ہیں جو جرم تو ہوں گے لیکن گناہ نہیں ہوں گے۔ اب ان دونوں کی ایک ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا جب کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میں اصل میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ لوگوں کی ایک پرسپشن ہے، اس کو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ جب کوئی یہ شخص کہتے ہیں all sins are not necessarily crimes، تو اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کہو۔ اب دیکھیں، جو بھی شخص اس چیز کی مخالفت کرے گا، یعنی عملی طور پہ یا بول کے بھی کہ نہیں میں نہیں اس چیز کو مانتا، یا عملی طور پہ وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سے برعکس کر رہا ہوگا، تو وہ کیا آپ کے خیال میں گناہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس سے ریلیٹڈ ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی کرائم ڈکلیئر نہیں کیا گیا، کسی قانون میں اس کو والدین کی نافرمانی کرنا یا ان سے بدتمیزی کرنا، یہ کوئی کسی قانون میں ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ یہ کرائم ہوگا۔ آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں سب لوگ؟ ذرا مجھے بتائیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگزامپل کیا تھی جی؟ والدین سے بدتمیزی کرنا یا نافرمانی کرنا گناہ ہے، لیکن آپ کے خیال میں کہیں پہ ملک کے قانون میں اسے جرم قرار دیا گیا ہے؟ بتائیے۔ ویسے تو سارے ہی موجود ہیں لیکن شاید سارے سر مجھے نا آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، کائنڈلی ریپیٹ کرتے ہیں کوشچن۔ کوشچن یہ ہے کہ ایگزامپل تو آپ کو سمجھ آئی تھی نا؟ ایگزامپل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ہے نا؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ آیت ہمارے لیے ایک حکم ہے، اور اگر کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا، اس کے مطابق نہیں چلے گا تو گناہ ہوگا نا؟ یس سر۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کیا اسی طرح کا کوئی قانون بھی موجود ہے پاکستان میں؟ کبھی آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو یا کسی ملک میں پڑھا ہو کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بدتمیزی سے، یہاں تک کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے نا؟ یہ ایگزامپل بن گئی all sins are not necessarily crimes۔ اب دیکھیں ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جی اس کی عبادت کریں، اور عبادت کا طریقہ اللہ نے کہا ہے جی صلاۃ، نماز۔ تو اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، تو کیا آپ کے خیال میں گناہ نہیں ہوگا؟ یہ گناہ ہوگا نا؟ اگر یہ گناہ ہے تو کیا کسی ملک کے قانون میں یہ لکھا بھی ہوا ہے؟ ہمارے ملک کے کسی قانون میں لکھا ہو کہ جی جو نماز نہیں پڑھے گا اسے 3 مہینے کی سزا،
No, sir. یہ بھی ایک ایگزامپل بن گئی, all sins are not necessarily crimes کا, اگر آپ بات کو سمجھ پائیں تو. اب دوسری چیز ہے all crimes are not necessarily sins, یعنی تمام کے تمام جرائم یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی گناہ بھی ہو. اب اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے کہ all crimes are not necessarily sins. اب دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک لسٹ دیکھی تھی کرائمز کی, اس میں لکھا ہوا تھا اسمگلنگ. میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. اسمگلنگ, یہ آپ کو کلیئر ہو گیا تھا نا اسمگلنگ کیا چیز ہے؟ Yes, sir. تو اب مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کا قانون ہے نا اسمگلنگ سے ریلیٹڈ کہ جی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے, Yes, sir. ہے نا؟ اچھا, Yes, sir. آپ کوئی مذہبی کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث ایسی بتا سکتے ہیں جس میں اسمگلنگ کو منع کیا گیا ہو؟ اچھا, اگر آپ اسمگلر سے کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہیں گے جی ہم تجارت کرتے ہیں, ہم تو باہر سے سامان لاتے ہیں اور یہاں پہ بیچ دیتے ہیں. تجارت ہی ہوئی نا. Yes, sir. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ تو کوئی گناہ نہیں کر رہے, لیکن ملک کا قانون کہتا ہے کہ جی یہ تو جرم ہے. آپ وہ چیزیں کیوں لا رہے ہیں جو منع کی ہیں حکومت نے یا قانون نے منع کی ہیں, یا جس طریقے سے وہ لانی چاہیے آپ اس طرح سے کیوں نہیں لاتے, ٹیکس کیوں نہیں پے کرتے؟ تو کوئی بھی آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں, کہیں پہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی یہ کوئی گناہ ہے. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ان لوگوں کی جسٹیفیکیشن بتا رہا ہوں جو کہ اسمگلنگ کو جرم ہی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ گناہ ہی نہیں ہے. اور جس طرح سے میں نے اگزامپل دی کہ جی جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے وہ گناہ تو کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی میں نے کوئی جرم بھی کیا ہے, مجھے کوئی سزا ہو جائے گی, پولیس پکڑ کے لے جائے گی, پرچہ کٹ جائے گا. اب یہ لوگوں کی جسٹیفیکیشن ہے. میرا مقصد ان دونوں جملوں کو لکھنے کا صرف یہ تھا کہ ایز اے پروفیشنل ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم عام لوگوں کی طرح اسی جسٹیفیکیشن کے سہارے چلیں گے, یعنی ہم سنز اور کرائمز کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے. جو چیز سن ہے اور کرائم نہیں ہے اسے ہم جاری رکھیں, اور جو چیز کرائم ہے, کرائم نہیں ہے اور سن ہے, اس کو بھی ہم اسی طرح سے جاری رکھیں. یعنی کوئی جسٹیفیکیشن کو بہانہ ہمیں مل جائے کسی چیز کو, غلط چیز کو پرفارم کرنے کا, تو یہ پروفیشنلز کو سیو نہیں دیتا. عام آدمی لے مین کو شاید ہو, لیکن پروفیشنلز کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کرائمز اور سنز کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں. ہمارے لیے گناہ بھی جرم ہونا چاہیے اور جرم بھی گناہ ہونا چاہیے. پروفیشنلز کو اس طرح چلنا چاہیے. تو یہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہاں پہ اب لکھی ہوئی بھی آپ کو نظر آئے گی سلائیڈ میں. اب ذرا جلدی سے ایک لسٹ ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے, اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام کی روح سے کون سی چیزیں ہیں جو کہ گناہ سمجھی جاتی ہیں. اچھا, آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اسلام کی روح سے, اسلامی تعلیمات کی روح سے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے اسلام کی نظروں میں؟ سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا سن کیا ہوگا؟ شرک کرنا. جی شرک کیا کہہ رہے کرنا. ہیں؟ شرک کرنا. ویری گڈ, آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اسلام کی تعلیمات قرآن پاک سے بھی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی سب سے بڑا گناہ شرک ہے, شرک نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ کو جو لسٹ نظر آئے گی اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہی لکھا ہوا ہے, شرک. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آئے گا بلاسفیمی. یہ جو گستاخانہ قسم کی عبارتیں یا گستاخانہ قسم کی باتیں فلموں کی شکل میں, کارٹونز کی شکل میں, یا اور کوئی زبانی بھی کوئی بکواس کر دیتے ہیں لوگ, تو وہ جنرلی سپیکنگ مذہب میں یہ گناہ ہے. سب سے بڑی بلاسفیمی اللہ کے خلاف یا اللہ کے پیارے رسول کے خلاف. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ
दूसरे मज़ाहिब के लिए ब्लास्फेमी नहीं है। मुसलमानों को ये सिखा दिया गया है कि वो दूसरों के मज़ाहिब के मुतल्लिक भी अपनी ज़बान ज़रा काबू में रख के बात करें, चाहे वो काफिरों का मज़हब हो, चाहे मुशरिकों का, चाहे किसी का भी मज़हब हो। उनके खुदाओं के मुतल्लिक बुरा नहीं कहना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात में लिखा हुआ है। अगर कोई इस तरह करेगा तो फिर वो गुनाह होगा। और आगे चल के फिर मुल्क के कानून की शक्ल में भी इसको अडॉप्ट किया गया, ब्लास्फेमी का कानून भी बन गया और उसमें तमाम मज़ाहिब से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ उसमें रखा गया। तीसरे नंबर पे है मर्डर, कत्ल, किसी शख्स की जिंदगी ख़त्म कर देना बिला किसी जवाज़ के, किसी बेगुनाह को ख़त्म कर देना, मार देना, मर्डर। स्टीलिंग, चोरी, तो वो तो हमने उसमें भी देखा था कि कानून भी है, यानी ये जुर्म भी है, मर्डर भी जुर्म है और ये गुनाह भी है। स्टीलिंग भी इसी तरह से दोनों चीज़ों में शामिल हो जाता है। और एक चीज़ है जो कि कानून में तो नहीं है लेकिन हमारे मज़हब में वो गुनाह समझी जाएगी, वो है ब्लैक मैजिक। ये जो मुख्तलिफ आमिलीन होते हैं जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अमल करते हैं, कोई चिल्ले काटते हैं या कोई बुरे तावीज़ लिखते हैं, तो ये इसकी हकीकत है। कुरान पाक में इसका जिक्र भी है कि जी वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन गुनाह है। इंसान को इस किस्म की एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। अगर आपने गौर से पढ़ा है सूरह फलक को, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, उसमें तर्जमा आप पढ़ें तो जो गिरहों पे फूंकने वाले, यानी कि वो जादू करने वाली जो औरतें, उनके मुतालिक उसमें कहा गया, तो वो गुनाह है। और फिर आपको नजर आएगा एडल्ट्री और सोडोमी, ये भी गुनाह है। ये कुरान पाक में ही नहीं बल्कि जो मेजर रिलीजन्स, जो किताबें पहले नाजिल हो चुकी हैं, तौरात में भी, इंजील में भी, ज़बूर में भी। ज़बूर और तौरात को वो कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, और जो इंजील है बाइबल उसको वो कहते हैं न्यू टेस्टामेंट, और जो बाद में उसकी एडिशंस की गई उसको वो कहते हैं गॉस्पल्स। तो ये जितने भी आसमानी किताबें हैं उनमें अभी भी अगर आप पढ़ें तो ये एडल्ट्री और सोडोमी जो है वो बाकायदा तौर पे गुनाह भी हैं, और कई मुल्कों में इसको जुर्म के तौर पे भी समझा जाता है। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली ये जुर्म है। रिबा, सूद, ये गुनाह है। लेकिन ये एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगी जब मैंने कहा था कि ऑल सिंस आर नॉट नेसेसरीली क्राइम्स, उसमें ये रिबा यानी सूद भी शामिल हो जाता है। ऑल्दो के मजहब में ये गुनाह के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन हमारे मुल्क के कानून में अनफॉर्चुनेटली इसको जुर्म नहीं समझा गया। इसी वजह से बैंक्स और फाइनेंशियल इदारों में सूद की बेस पे कारोबार होते हैं। आपको अगर कोई कर्जा लेना है या आप अपनी किसी चीज़ को परचेज करने के लिए कोई लोन या फाइनेंस करवाते हैं, तो फिर आप उसकी वापसी करते हैं किस्तों में, तो वो किस्तें जो हैं वो असल कीमत से ज़्यादा उसमें अमाउंट होती है जो असल में सूद की शक्ल में होती है। और फिर सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, इसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो ये गुनाह है, ऑल्दो कि कानून ने इसको सपोर्ट किया हुआ है, पता नहीं कब तक ये चीज़ चलेगी। फिर उसके बाद गुनाह लिखा हुआ है टॉक्सिकेशन, नशा, चाहे वो शराब का हो चाहे वो दूसरी नशावर अशिया का हो। और फिर उसके बाद गैम्बलिंग है, जुआ। हमारे मुल्क में भी कानून इसका मौजूद है और मजहब ने भी इसको चूंकि गुनाह करार दिया हुआ है। अब इसके अलावा कई छोटे मोटे और चीज़ें जो गुनाह में हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर ही कर रहे होते हैं, मसलन झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, वालिदैन के साथ या बुजुर्गों से बदतमीजी बदसलूकी करना, ये हम ऑलरेडी इस पर पढ़ भी चुके हैं, बात कर भी चुके हैं। हराम चीज़ें खाना, हलाल और हराम की कई लोगों को तमीज़ नहीं होती। तो मसलन एक जानवर जिसका नाम आमतौर पे नहीं लिया जाता, उसका गोश्त किसी दूसरे मुल्क में जो है वो बिकता है, पकता है, तो लोग खाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कानूनी तौर पे भी और मजहब ने भी इसको हराम करार दिया है। लीविंग प्रेयर यानी नमाज छोड़ देना, नमाज की पाबंदी ना करना। व अकीमुस्सलाता यानी नमाज कायम करने का हुक्म दिया, इसका मतलब है अगर हम वो हुक्म नहीं मानेंगे तो गुनाह करेंगे। लोग इसको बड़ी आसानी से इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि जी नमाज छोड़ने से कोई कानून शिकनी नहीं हो रही, कोई पर्चा नहीं कट जाएगा, कोई आपके खिलाफ शिकायत नहीं कराएगा कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी।
اس وجہ سے لوگ اس کو ایک جسٹیفیکیشن لیتے ہیں کہ یار پڑھ لیں گے، ساری زندگی پڑھی ہوئی ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے وہ معاف کر دے گا. ایسی سوچ کے تحت ہم ان سینس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ڈس آنیسٹی یعنی بے ایمانی کرنا، لیونگ زکوٰۃ. کئی لوگ صاحب استطاعت یا اس کو کیا کہتے ہیں صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ پے نہیں کرتے. اس طرح سے کئی لوگ ہیں جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ ہے. اور پھر نیوڈیٹی اور آبسینٹی، جس کو آپ اردو میں کہیں گے فحاشی اور عریانی، یہ بھی گناہ ہے. اب لوگ اس میں جواز تلاش کرتے ہیں کہ جی اس کی یہ حکم تو ہے لیکن اس کی لیمٹس کیا ہیں، کہاں جا کے نیوڈیٹی ہوگی اور کہاں جا کے کوئی آبسینٹی ہوگی. اس وجہ سے یہ گناہ بہت زیادہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. اب اس حصے کا آخری جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سورسز آف اسلامک کمانڈمنٹس، یعنی اسلام میں جو احکامات ہیں جن کے تحت گناہ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ ہمیں کہاں سے ان کے سورسز ملتے ہیں. تو سب کو پتہ ہے لیکن جسٹ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. مثلا سب سے پہلا سورس ہے قرآن پاک. یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے وہ اس میں درج ہے اور یہ اوتھینٹک ہے. اس میں کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی. انسان خود غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تو یہیں سے آپ کو قرآنی قوانین یعنی جو گناہ کے متعلق جو باتیں ہیں وہ یہاں سے ملنا شروع ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ قرآن میں واضح نہیں لکھی ہوئیں لیکن احادیث میں اور سنت میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے آپ کو اس کی مثالیں مل جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد رولنگز ہیں صحابہ کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدہ تھے اور جو بعد میں آنے والے صحابہ کرام تھے وہ جب تک موجود رہے وہ بھی لوگوں کو وہی جو کچھ انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے سکھاتے گئے. اس کو آپ کہیں گے رولنگز آف صحابہ. خاص طور پہ 4 متبرک خلفائے راشدہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان چاروں کی جو ایک اپروچ تھی جس کی وجہ سے یہ نبی کریم کے سب سے قریبی ساتھی یا رفقا میں شامل ہوتے تھے، تو یہ ان کے اندر یہ خاصیت تھی کہ یہ رسول اللہ سے جو کچھ سیکھتے تھے وہ اپنے دور میں انہوں نے امپلیمنٹ کیا. تو یہ مسلمانوں کے لیے حدیث اور سنت کے بعد ان کی جو کہی ہوئی باتیں اصل میں بیس ان کی وہیں سے ہے، قرآن سے یا حدیث سے. پھر اس کے بعد ہے اجماع. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مختلف مذہبی اسکالرس ہیں وہ کسی نقطے پہ یا کسی مسئلے کے حل پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ہاں یہ پہلے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو آج کے زمانے میں اس کو کس طرح سے سمجھا جائے. پھر اس کے بعد قیاس ہے. قیاس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسکالرز ہیں وہ صرف قرآن اور حدیث سے ان کی قرآن اور حدیث کی لکھی باتوں کی تشریح کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن. اب یہ جو آپ امام جو مختلف آپ نام سنتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے امام شافعی ہیں، امام جعفر ہیں، اور پھر قریبی زمانے میں امام احمد رضا بریلوی ہیں، اور پھر علماء دیوبند کے جو مختلف امام ہیں. یہ ان لوگوں کا جو بیسک انٹرپریٹیشن تھی وہ اجماع اور قیاس کا مجموعہ ہے جو ان کی کتابوں میں ملتا ہے. لیکن اصل جو سورس ہے وہ قرآن، حدیث اور صحابہ کی کہی ہوئی باتیں ہی ہیں، ان سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اجتہاد ہے. اجتہاد کا مطلب ہے کہ موجودہ زمانے میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے، معاشرے کی ترقی کی وجہ سے کوئی نئے مسائل سامنے آتے ہیں تو کیا وہ نئے مسائل جو ہیں وہ اسلام کی بنیادی روح کے متصادم تو نہیں ہیں. مثلا یہ معلوم کرنا چاہا گیا کہ جی یہ جو بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے تو پرانے دور میں بلڈ ڈونیشن تو نہیں ہوتی تھی، نہ ہی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، نہ حدیث میں، نہ ہی صحابہ کے. تو کیا اس بلڈ ڈونیشنز کو اجازت دی جائے کہ نہ دی جائے؟ تو پھر وہ علماء نے اجتہاد کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی انسان کی جان بچانے کے لیے یہ خون جو ہے وہ اس کا ڈونیشن ہو سکتا ہے. اسی طرح سے باڈی آرگنز ہیں، لائک کڈنیز ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے.
اور آخری چیز ہے فتویٰ. فتویٰ جو ہے وہ کوئی ایک صاحب جن کو ہم مفتی کہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی ایک ڈیسیژن ہوتا ہے جو مسلمانوں کے کسی ڈسپیوٹ میں یا کسی مشکل صورتحال میں جو حل وہ بتاتے ہیں وہ فتویٰ کہلاتا ہے. اب زیادہ تر جو مفتیوں سے آج کل فتوے لیے جاتے ہیں وہ ڈائیورس کے متعلق ہوتے ہیں کہ کیا ان حالات میں کوئی ایک اسپیسیفک کنڈیشن کوئی لاگو ہوئی ہسبینڈ اور وائف کی تو کیا ان کے درمیان وہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی. زیادہ تر وہ مفتی کو ساری بات بتا کے اس سے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. اور کسی بھی مفتی کا جو فتویٰ ہے وہ ایک سرٹیفیکیشن ہے. اگر اس فتوے کی بنیاد پہ کوئی کام آگے کیا جائے تو وہ اس انسان کے لیے جس نے وہ فتویٰ حاصل کیا وہ اس کے لیے ایک طرح کی سرٹیفیکیشن بن جاتی ہے کیونکہ کسی مفتی نے یا کسی عالم نے وہ فتویٰ جاری کیا. تو یہ اسلام کے سورسز ہیں. ان کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو یا کوئی بات آپ نے کہنی ہو؟ تھوڑی سی بریک ہم لیں گے اس کے بعد. جی اینی کوشچنز؟ تو تھوڑی سی بریک پہ لے لیں, بتائیں. یس سر. کئی لوگ تو پہلے بریک لے رہے ہیں. نہیں سر ہم سن رہے ہیں. جی سر. تو پھر آپ 5 منٹ کے بعد دوبارہ آ جائیے گا. اوکے سر. اس کو ہم اسی طرح کھلا رہنے دیتے ہیں. 5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ جوائن کریں.
अच्छा जी, वापस आ गए सब लोग? यस सर। यस सर एक ही आया, इसका मतलब एक ही बंदा आया, बाकी नहीं आए? जी सर। ठीक है, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं वापस। क्राइम और सिंस के मतलब हमने बात कर ली, अब बात हम करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइम। सॉफ्टवेयर क्राइम का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर क्राइम का मतलब है ऐसा क्राइम जिसमें कोई सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट हो। आम फहम तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अब जरा इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा क्राइम जो मुल्क में या उस जमीन पे आइडेंटिफाई कर दिया गया हो कि जी ये क्राइम है, लेकिन उसे परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए किसी सॉफ्टवेयर को, यानी किसी सॉफ्टवेयर के जरिए कोई क्राइम किया जाए, तो उसे आप कहते हैं सॉफ्टवेयर क्राइम या साइबर क्राइम। मसलन सॉफ्टवेयर के जरिए कोई फ्रॉड किया जाए, या सॉफ्टवेयर के जरिए किसी को ब्लैकमेल किया जाए, किसी को धमकियां दी जाएं सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे सोशल मीडिया पे है। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सॉफ्टवेयर का एस्पेक्ट ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को क्राइम में इस्तेमाल किया जाए जो पहले से बना हुआ मौजूद हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर क्राइम के लिए नहीं बनाया गया था, वैसे ही बनाया गया था, लेकिन उसे इस्तेमाल किया गया किसी क्राइम के लिए, किसी जुर्म के लिए इस्तेमाल किया गया। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया कि एक प्री डिफाइंड रेडिली अवेलेबल सॉफ्टवेयर को किसी वक्त कोई भी क्राइम के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो नियत से ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें और बना भी लें कि जिसे इस्तेमाल ही क्राइम के लिए करना है, यानी उसका कोई और इस्तेमाल नहीं है सिवाय क्राइम के। मसलन एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा जाए जो किसी भी टारगेट बैंक में किसी भी टारगेट अकाउंट होल्डर के अकाउंट तक एक्सेस हासिल करे, इलीगल एक्सेस। तो नतीजा क्या होगा जी? नतीजा ये होगा कि जो शख्स अकाउंट होल्डर है उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसकी लाइल्मी में अननोइंग होते हुए
کوئی شخص اس کے اکاؤنٹ میں کوئی ہیر پھیر یا کوئی بےایمانی کر دیتا ہے، امپرسنیٹ اسے کر دیتا ہے، لیکن کرتا وہ کیا ہے، وہ ایک سافٹ ویئر بنا کے یہ کام کرتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر اس نیت سے بنایا گیا کہ یہ کرائم میں استعمال ہو. یہ دوسری اگزامپل بن جاتی ہے. اب فار ایگزامپل بلیک میل کی بات ہم نے کی تھی یا فراڈ کی، تو اب کوئی اگر ایم ایس ورڈ کوئی جرم تو نہیں ہے نا استعمال کرنا، لوگ یوز کرتے ہیں اپنے دفتروں میں، اپنی پڑھائی میں آپ استعمال کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کو. لیکن اگر کوئی ایم ایس ورڈ کو استعمال کرے اور اس کی مدد سے کسی کو کوئی لیٹر بھیجے، ای میل بھیجے یا کوئی اور اس طرح کی میسج بھیجے اور اس کو کوئی دھمکی دے بلیک میل کرنے کی، یا اسے کوئی غلط اطلاع بھیج دے کہ جناب فلاں کام ہونا تھا فلاں کام نہیں ہوا، یہ بن جائے گا فراڈ یا یہ بن جائے گا بلیک میل. لیکن استعمال کیا ہوا ہے؟ ایک بے ضرر سا سافٹ ویئر استعمال ہوا ہے، ایم ایس ورڈ یا ایم ایس ایکسل. ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ورڈ لیگل کاموں کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر اسے انلیگل کام کے لیے استعمال کرتا ہے، مثلا کوئی جعلی اکاؤنٹ بنا لیتا ہے یا اسپریڈ شیٹ بنا لیتا ہے، جس طرح اکاؤنٹنگ والے جانتے ہیں کہ جی آپ کوئی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ شیٹ بنا لیتے ہیں، بیلنس شیٹ بنا لیتے ہیں، یا لوگ بجٹ بھی اپنے ایم ایس ایکسل میں بناتے ہیں. تو اگر کوئی اس میں کوئی جعل سازی کرے تو وہ کرائم ہی ہوا، لیکن وہ کرائم ہوا ایک بنے ہوئے سافٹ ویئر کی مدد سے. بہرحال یہ سافٹ ویئر کرائم ہے. لیکن اگر کوئی خاص طور پہ پورے کے پورے ایس ڈی ایل سی لائف سائیکل ایسا چلائے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا سافٹ ویئر بنائے جو کہ ہونا ہی انلیگل کام میں ہے، تو پھر وہ ایک جینوئن کیس بن جاتا ہے سافٹ ویئر کرائم کا. اب جس طرح سے ہمارے ملک میں کئی آپ دیکھیں گے پورٹلز ہیں، ویب پورٹلز، تو کمپنیز کے ویب پورٹلز ہیں، یونیورسٹیز کے ویب پورٹلز ہیں، لوگوں کے پرسنل ویب پورٹلز ہیں، ای میل سروسز ہیں، چیٹ سروسز ہیں. لیکن کچھ آپ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ کچھ ایسے پورٹلز ہیں جن میں نیوڈیٹی یا فحاشی یا ولگیرٹی ہوتی ہے. اب سم ٹائمز تو وہ ایزیلی ایکسیس ہو جاتے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے، اور سم ٹائمز وہ ایزیلی ایکسیس نہیں ہوتے، اس کا ایکسیس کسی وجہ سے روک دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو یہ روک دیتا ہوگا. لیکن بہرحال ایسے ویب پورٹلز جو نیوڈیٹی، ولگیرٹی، پروفینٹی یا آبسینٹی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اگر چاہتے تو انہیں کسی نیک کام میں بھی یوز کیا جا سکتا تھا، لیکن جو انلیگل کام کے لیے ہمارے ملک کے حساب سے تو وہ انلیگل ہوا، تو وہ بھی ایک سافٹ ویئر کرائم ہے. یعنی جو پورٹلز یا ویب سائٹس جن میں پورنوگرافی ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے انلیگل ہیں، سافٹ ویئر کرائم ہے، سائبر کرائم. اب نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے کرائم کی. میں نے آپ کو فراڈ اور بلیک میل کی اگزامپل دی ہے، نیوڈیٹی کی دی ہے، کوئی بھی نیچر ہو سکتی ہے جو سافٹ ویئر کے ذریعے انلیگل کام پرفارم کرنے کے لیے ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے. تو یہ ساری کی ساری اگزامپل سافٹ ویئر کرائم بن جاتی ہیں. اب 3 کیٹیگریز ہیں سائبر کرائم کی، جو کہ ٹائپس کہہ لیں یا کلاسیفیکیشن کہہ لیں سائبر کرائم کی. ان میں سب سے پہلے ہے ہیکنگ، دوسری ہے اسپیمنگ، اور پھر ہے فشنگ. یہ وہ فشنگ نہیں ہے جو ایف سے شروع ہوتا ہے، FISHING، یہ اس سے مختلف لفظ ہے لیکن تقریباً مطلب ویسا ہی ہے کہ جیسے کوئی فشنگ کرتا ہے، وہ ایک ڈوری کے آگے وہ ایک ہک باندھ کے پانی میں اس کو اتارتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹ لگا ہوتا ہے یا کوئی چیز کھانے کی کہ جو مچھلی کھا سکتی ہو. لیکن ہوتا یہ کہ مچھلی جب اس کو نگلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ہک اس کے گردن میں، اس کے گلے میں یا اس کے منہ میں پھنس جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاتی ہے اور وہ مچھلی پکڑی جاتی ہے. مقصد ظاہر ہے کیا ہے جی، کسی نے اس مچھلی کا شکار کر کے اپنے لیے کچھ پکا کے اس کو کھانا ہے. تو یہ فشنگ جو FISHING سے ہے، اس کے اندر جو کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ویسی ہی ایکٹیویٹی فشنگ PHISHING بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ جی انسان جو کمپیوٹر یوز کر رہا ہے اسے کسی طریقے سے کوئی دلکش یا کوئی لالچ دیا جائے. جس طرح مچھلی کو وہ ایک دلکش چارے کا یا بیٹ کا یا بھوک یا اس کی لالچ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے،
उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स पे या कंप्यूटर सिस्टम्स पे मुख्तलिफ यूजर्स को अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग किस्म के सॉफ्टवेयर की कोई इनविटेशन नजर आती है, तो वो उसमें किसी तरीके से कोई साइन कर बैठते हैं, साइन इन कर बैठते हैं, या अपना कोई खुफिया डेटा, पर्सनल डेटा बता देते हैं, और नतीजे में क्या होता है कि जी उनका फायदा तो कोई नहीं होता, लेकिन उनके पर्सनल डेटा या उनके पर्सनल अकाउंट्स का डेटा जो है वो फिशिंग करने वाले शख्स के हाथ लग जाता है। तो ये भी एक तरह की ट्रैपिंग है। जिस तरह मछली को पकड़ने के लिए वो एक ट्रैप सा बनाया हुआ है, उसी तरह से ये इंसान यूजर्स जो हैं उनको पकड़ने के लिए इस तरह से इम्पर्सनेशन को की जा रही होती है कि जी आप जिस अकाउंट को या जिस वेब पोर्टल को यूज करने लगे हैं, आपको उससे मिलते जुलते किसी अकाउंट के जरिए कोई लालच या कोई अट्रैक्शन दे दी जाती है। इस किस्म के सॉफ्टवेयर को प्रिटेंडिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अभी इसकी और डिटेल भी हम बात करेंगे। दूसरा है स्पैमिंग। स्पैम का मतलब है कि किसी भी ईमेल यूजर को या चैट यूजर को या इवन के जो सेल फोन यूज कर रहे हैं उनको बेजा मकसद के बगैर ही कोई मैसेजेस कोई भेजना शुरू कर दे, कभी मैसेजेस भेज दे या कोई उनको पिक्चर्स या कोई आइटम्स भेजना शुरू कर दे, और इतनी फ्रीक्वेंसी से उसको ये चीजें भेजा जाए कि वो उससे मुतनफर हो जाए कि जी ये क्या फजूल में मेरी मेल में। या आपने देखा होगा ना, स्पैम फोल्डर भी बना होता है, yahoo.com पे भी है, आपके gmail.com पे भी है। मकसद ये है कि जो बेमकसद फजूल सी मेल्स, खास तौर पे कोई इश्तिहारी या सोलिसिटिंग या मार्केटिंग की मेल्स आपके मेल बॉक्स में आती रहती हैं, जिनका कि आप कभी भी आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक तरह का क्राइम है, स्पैमिंग। broadcast a message or a picture or an item to all or many of the network users even if they do not like it। अगर उनको ये पसंद भी नहीं है फिर भी उनको ये भेजा जा रहा है। तीसरी चीज है हैक या हैकिंग। ये सबसे ज्यादा होने वाला सॉफ्टवेयर क्राइम है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स या दूसरी पार्टी के कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सेस करे। अनऑथराइज का मतलब कि वो तरीका कि जो उसको अलाउ नहीं किया गया था, वो उस अनअलाउड तरीके को जो इस्तेमाल करता है वो बन जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। लाइक आपका कंप्यूटर सिस्टम आपने उसे सिक्योर किया हुआ है विद पासवर्ड सिस्टम, लेकिन अगर आपका पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए तो आपकी गैर मौजूदगी में या आप से हटके किसी जगह से वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करे, उस पासवर्ड को इस्तेमाल करे, और फिर उसके बाद कोई नुकसान आपको पहुंचाए या आपको किसी तरह से इरिटेट करे, तंग करे, ये बन जाती है हैकिंग। आमतौर पे ये नेटवर्क्स पे होती है, लेकिन इंटरनेट पे भी होती है और लोकल नेटवर्क्स पे भी होती है जिनमें आप यूज कर रहे होते हैं डेस्कटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सेल फोन्स भी अब यूज करते हैं। इवन के लोग हैकिंग के जरिए प्रिंटिंग डिवाइसेस को भी कैप्चर या हैक कर लेते हैं। ये तीन बड़ी टाइप्स हैं, फिशिंग, स्पैमिंग और हैकिंग। इनके ऊपर फर्दर ऑन हम थोड़ी सी बात करेंगे, और खास तौर पे हैकिंग है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। टर्मिनोलॉजी है जो कि हैकिंग और दूसरे साइबर क्राइम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर क्राइम से रिलेटेड इस्तेमाल होती है, लाइक डिजिटल पायरेसी। अब मैं आपके सामने सिर्फ नाम बोलूंगा, लेकिन मैं जानबूझ के इनकी डिटेल्स आपके सामने डिस्कस नहीं करूंगा जो आपके सामने लिखी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि आपको एक असाइनमेंट मिल रही है जिसमें आपने इन एलिमेंट्स को, इन टॉपिक्स को खुद पढ़ के तो थोड़ा सा एक प्रोडक्ट, एक राइटिंग प्रोडक्ट मेरे सामने लाना है एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में। तो डिजिटल पायरेसी, डिजिटल का मतलब है कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें न्यूमेरिक सिस्टम के तहत डेटा स्टोर किया जाए, जिस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत डेटा स्टोर होता है। तो अगर कोई पायरेसी का मतलब होता है उसे स्टील करना या उसकी थेफ्ट करना। तो जो भी डेटा आइटम्स या इंफॉर्मेशन की थेफ्ट होती है उसे कहा जाता है डिजिटल पायरेसी। द इलीगल एक्ट ऑफ डुप्लीकेटिंग, कॉपिंग और शेयरिंग अ डिजिटल वर्क without the permission of the copyright holder, it's a violation of the copyright laws.
हैकिंग की डेफिनेशन भी इसमें आ गई है, आइडेंटिफाइंग अ वीकनेस इन द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स टू एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस टू गेन एक्सेस। अब हैकिंग की फर्दर दो टाइप्स आपको नजर आ जाएंगी, एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग। अब एक और सॉफ्टवेयर क्राइम है जिसका नाम है मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब होता है कि आप नुकसान पहुंचाने वाला कोई सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि जब भी कोई अपने सिस्टम को एक्सेस करे तो ये नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर, जो कि आमतौर पे वायरसेस की शक्ल में होता है, ये आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब एवरीबॉडी नोज दैट, इवन के जो लोग कंप्यूटर साइंस में नहीं है भी उनको भी पता है कि मैलवेयर या वायरसेस क्या होते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसको रीड करें। मनी लॉन्ड्रिंग ये एक जरा जदीद किस्म का एक सॉफ्टवेयर या साइबर क्राइम है जिसमें ये होता है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए। आप अपने बैंक का अकाउंट अपने घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो कोई और भी एक्सेस कर सकता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे। लेकिन अगर आप अपने नेटवर्क पे अपने अकाउंट को या किसी दूसरे के अकाउंट को इंटरनेशनली मनी ट्रांसफरिंग के लिए इस्तेमाल करें इस तरह से कि उसकी सोर्सेज वाज़ेह ना हो कि ये मनी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किसकी ये मनी ट्रांसफर है और किस तक पहुंच रही है, तो इसे आप कहते हैं, वैसे आम जबान में इसको कहते थे लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन आज के दौर में जब मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ज़हन में आता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए या नेटवर्क्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, क्योंकि अब वो पुराना दौर हो गया कि जब किसी ने कोई पैसा स्मगल करना होता था तो वो अपने जेब में या अपने सामान में छुपा के ले जाता होगा फिजिकली, या किसी को कहता होगा कि ये पैसा फलां मुल्क तक पहुंचा दो, मैं वहां से खुद ही रिसीव कर लूंगा। वो तरीके अब काफी हद तक पुराने हो गए हैं। लेकिन अब जो चूंकि मनी ट्रांसफर इंटरनेशनली स्विफ्ट भी या स्पीड के साथ कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स के जरिए होती है, तो फिर जाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने भी ये तरीका यूज करना शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कंसीलमेंट यानी छुपाना ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी, typically by means of transfers involving foreign banks or legitimate businesses। हमारे मुल्क में ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग जो तारीखी तौर पे कुछ पता चल रही है हमें, वो ज्यादातर पॉलिटिशियंस और वो वाले पॉलिटिशियंस जिनको इल्ज़ाम दिया जाता है कि जी वो पहले गवर्नमेंट में रहे और उन्होंने अवाम के पैसे को खुर्द बुर्द किया और उसका कुछ हिस्सा या बहुत सारा हिस्सा अपने ज़ाती खुफिया अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया किसी दूसरे मुल्क में, स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, या कोई और मुल्क भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं शो किया कि जी ये पैसा उनके पास आया कैसे, या कम से कम उन्होंने अपने आप को शो नहीं होने दिया कि जी पता चले कि ये पैसा है किसका। क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि ये किसका पैसा है तो फिर ये भी मालूम करना आसान हो जाएगा कि इसके पास ये पैसा आया कैसे, इसके पास तो इतना पैसा था नहीं। यही वो झगड़े हैं जो कि आप पिछले कोई 8-10 साल से सुन रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है खास तौर पे पॉलिटिशियंस। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि पॉलिटिशियंस हों, आम आदमी जो बिजनेसमैन है वो टैक्स बचाने के लिए अपने पैसे को छुपाता है और अपने पैसे को बैरून मुल्क मुंतकिल करता है बगैर हुकूमत की ट्रांजैक्शन के, ना वो उसके ऊपर टैक्स पे करता है, ना उसके ऊपर वो ज़कात पे करता है। तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक जदीद फॉर्म्स हैं। अब कुछ और भी हैं लाइक DOS, डॉस, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डॉस नहीं है, ये है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और आई बिलीव कि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट पढ़ा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसमें काफ़ी हद तक इस पर आपने बात पढ़ी है, इसको आपने सीखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वैंडलिज्म एंड सैबोटेज, ये मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ये अगली स्क्रीन पे हैकर्स की टाइप हैं, एथिकल हैकर्स, अनएथिकल हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स हैं, वाइट हैट हैकर्स हैं। तो ये मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ इसलिए कि इनमें से अक्सर चीज़ें आपको मालूम भी हैं, अगर नहीं भी मालूम तो वो आप इसको खुद पढ़ेंगे। अब मैं आपके पास लेके आता हूँ एक असाइनमेंट की स्टेटमेंट। इस पेज पे जिस पे सॉफ्टवेयर क्राइम की डिस्कशन शुरू हो रही है उसके निचले हिस्से में आपको लिखा हुआ नजर आएगा असाइनमेंट। तो असाइनमेंट आपको, ये मैं आपके लिए गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगा इसकी स्टेटमेंट, इसकी डॉक्यूमेंट, जिसमें क्राइटेरिया लिखा होगा कि आपको असाइनमेंट में करना क्या है और किस तरह से करना है। लेकिन आपको ये असाइनमेंट बनानी है
MS Word کے اندر, اور آپ اس میں ویب سے بھی سرچنگ کر سکتے ہیں, اگر چاہیں تو کوئی پکچرز یا امیجز یا کوئی ٹیبلز یا کوئی بوروڈ ڈیٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کے وہ اسٹیٹمنٹ میں لکھ دوں گا جو آپ کے لیے اپلوڈ آج شام تک ہو جائے گی. اور یہ اسائنمنٹ آپ نے سبمٹ کرنی ہے بیفور دا نیکسٹ لیکچر. نیکسٹ لیکچر آپ کا ہے فرائیڈے نیکسٹ, لیکن آپ اس اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر دیں گے گوگل کلاس روم میں بائی تھرسڈے ایوننگ, نیکسٹ تھرسڈے ایوننگ تک 8 بجے تک 8 PM آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو ڈیٹیل آپ کے لیے اس ڈاکومنٹ میں لکھی ہوگی, اس کو میں پڑھ کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی کوشچنس؟ اسائنمنٹ کو بھی آپ سمجھ لیں آپ کو کرنا کیا ہے. ڈیٹیلڈ ڈسکشن آن سائبر کرائمز ان پاکستان. پاکستان کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا سروے ریسرچ کرنا ہے کہ پاکستان میں سائبر کرائمز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو کس نوعیت کے ہوتے ہیں. آپ مثلاً کوئی ایگزامپل, کوئی اسٹڈی بھی یا کوئی سینیریو بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی کوشچنز آپ کے ذہن میں؟ اینی باڈی؟ تو واپس بھی آئے کہ نہیں, یا ابھی تک بریک پہ ہی گئے ہوئے ہیں؟ نو سر. اب آخری مرحلہ آج کی ڈسکشن کا جو ضروری بھی ہے, اس لیے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو, خاص طور پہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کوئی ایسا قانون ہے جو کہ سائبر کرائم یا سافٹ ویئر کرائمز کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دے کہ جی کون سی چیزیں جرم ہیں, سائبر کرائم کے زمرے میں کون سی چیزیں آتی ہیں, اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کوئی بھی شخص, اگر آپ نے کوئی بھی شخص اگر یہ جرائم کا مرتکب ہوتا ہے تو ثابت ہو جانے کے بعد کہ واقعی وہ جرم سرزد اس نے کیا ہے, اس سے ہوا ہے, تو پھر کتنی سزا اس کی ہو سکتی ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ لوگ پہلے سے اویئر ہوں, وہ ہر چیز کو لائٹلی نہ لیں. کئی ایسی چیزیں آپ اس میں پڑھیں گے یا سنیں گے کہ جو ہم نارمل روٹین میں شاید خود بھی کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کو بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ہمیں ذرا پروفیشنل, سافٹ ویئر پروفیشنل, کمپیوٹر سائنس پروفیشنل کے طور پہ ذرا اپنے آپ کو جائزہ لینا ہے, اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ کیا ہم ایز اے پروفیشنل کسی رول کی وائلیشن تو نہیں کر رہے. یہ رولز دنیا کے کئی ممالک میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور پاکستان میں بھی اسی طریقے یا اسی پیمانے پہ ان کو انٹروڈیوس کیا گیا. یہ قانون پاس کیا گیا تھا 2016 میں. ویسے اس کا جو ڈسکشن ہے وہ 2013 سے بھی شروع ہو چکی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی تھی انفیکٹ, لیکن اس کو جو فائنلی ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں اور پھر ایک قانون کی شکل میں کسی نے کیا ہے تو وہ 2016 والی گورنمنٹ نے کیا. اس قانون کا نام ہے پیکو. اکثر جو قوانین پاکستان میں بنتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ایک نک نیمز بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ پیکو اصل میں اس کا نام بنا ہے اس کے نام کی شارٹ فارم کے طور پہ, پروٹیکشن فرام الیکٹرانکس کرائم آرڈیننس, PECO, پروٹیکشن فرام الیکٹرانکس کرائمز آرڈیننس. اب یہ الیکٹرانکس کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے, ویسے تو الیکٹرانکس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, لائک آپ کا ٹیلی ویژن ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے, یا آپ کا DVD پلیئر, یا آپ کی کمپیوٹر کی LCD اسکرین, یا آپ کا سیل فون. لیکن چونکہ آج کے دور میں سافٹ ویئر, الیکٹرانکس کے اندر بہت سارے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں, لائک اگر آپ کے پاس کوئی سلائی مشین یا کوئی واشنگ مشین بھی ہے تو اس میں بھی کسی نہ کسی سینس میں کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے, لائک اس کا ٹائمر یا اس کا الارم یا اس کا کنٹرولر. تو اس وجہ سے ایک جنرلائزڈ لفظ انہوں نے استعمال کیا, بجائے اس کے کہ وہ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کہتے ہیں, انہوں نے الیکٹرانکس کا لفظ استعمال کیا. تو اب جلدی سے ہم پوری قانون کو تو ہم شاید نہ ڈسکس کر سکیں, لیکن اس میں جو اہم حصے ہیں جن کو ہم کہیں گے سیلینٹ فیچرز, وہ ہم یہاں پہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس کو جانیں. لائک اگر کوئی شخص سافٹ ویئر کے ذریعے, خاص طور پہ ویب یا انٹرنیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کے مذہبی یا جو مسلکی
کوئی پہلو ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی نفرت انگیز بات یا مواد شائع کرے تو اس کو جرم سمجھا جا رہا ہے. کیا چیز ہے؟ ہیٹ اسپیچ، ٹرائنگ ٹو کریٹ ڈسپیوٹس اینڈ اسپریڈ ہیٹریڈ آن دا بیسس آف ریلیجن اور سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم کا مطلب وہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے، یعنی ود ان اے ریلیجن جو مختلف فرقے یا فقے بن جاتے ہیں. تو وہ مسلمانوں میں بھی ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ جس طرح چاہیں اپنے مذہب پہ بھی یا دوسروں کے مذہب پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بھی کہ اگر آپ پاکستانی مسلمان ہیں تو آپ پاکستان میں مائنورٹی والے جو ریلیجن کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی جرم ہے اس قانون کے تحت. اب اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے عدالت میں، تو عدالت اسے سزا دے سکتی ہے، اسے قید کی سزا بھی دے سکتی ہے اور جرمانہ بھی کر سکتی ہے، اچھا خاصا جرمانہ ہے. اور اگر عدالت محسوس کرے کہ جی جرم بہت زیادہ سنگین ہے تو یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی قید بھی کاٹے گا اور جرمانہ بھی دے گا. اپ ٹو 5 year imprisonment، پاک روپیز 10 million. 10 million کا مطلب ہوتا ہے 1 کروڑ روپیہ. ویسے تو روپے کی قدر بہت کم ہوگی ہے، لیکن اگر کوئی اکٹھا کرنا چاہے 1 کروڑ روپیہ تو اتنی جلدی بھی وہ ارینج نہیں کر پاتا. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کہاں سے 1 کروڑ روپیہ لائے گا اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے. اور جو سزا ہے قید کی وہ آپ دیکھیں اپ ٹو 5 year imprisonment ہے، 5 سال اسے قید بھی بھگتنی پڑے گی. اگر دونوں سزائیں ہیں تو وہ تو بندے کا تو پھر زندگی خراب ہی ہوگی. اپ ٹو 5 year imprisonment، پاک روپیز 10 million فائن، اور بوتھ فار ہیٹ اسپیچ اور ٹرائنگ ٹو کریٹ ڈسپیوٹس اینڈ اسپریڈ ہیٹریڈ آن دا بیسس آف ریلیجن اور سیکٹیرینزم. یہ میں پھر ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ واضح طور پہ اس کو سمجھیں، اور یہ بھی تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ہمارے ارد گرد ہماری نظروں سے روزانہ اس قسم کی چیزیں نہیں گزرتی. ہم کو کئی ایسے ویب پورٹلز نظر آتے ہیں جن میں دوسرے کے مذہب کے متعلق یا دوسرے کی فقہ یا مسلک کے متعلق اوپنلی گالم گلوچ یا نفرت انگیز بات کی جاتی ہے، اور یہ کافی کامن بھی ہو گیا. اور دوسرے کے ریلیجن لائک جو اب وہ بلاسفیمس باتیں جو ہوئی تھیں وہ بھی اس قانون کے تحت قابل سزا ہیں. لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ قانون بھی بنا ہوا ہے جو بلاسفیمی لا کہلاتا ہے، اور اس میں سزا تو بہت سنگین ہے، اپ ٹو 5 year. دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں یا دوسری ایک شق، اپ ٹو 5 year imprisonment، پاک روپیز 5 million فائن، اور بوتھ for transferring or copying of sensitive basic information. 5 million ہوتا ہے 50 لاکھ، کیونکہ 1 million 10 لاکھ ہوتا ہے، تو 5 million ہو جائیں گے 50 لاکھ، اور 5 سال کی قید اگر کوئی یہ جرم کرے، یعنی ٹرانسفرنگ اور کاپنگ آف سینسٹیو بیسک انفارمیشن، کسی شخص کی بیسک کوئی بھی بنیادی انفارمیشن کہیں سے وہ چوری کرتا ہے، کاپی کرتا ہے بینک سے یا اس کے آفس سے یا کہیں سے بھی، تو اس پہ اتنی بڑی سزا آپ کے سامنے آ گئی جی. 50 لاکھ بھی کم رقم نہیں ہوتی، اور 5 سال کی قید بھی انسان کا اولیا یا اس کی زندگی تباہ برباد کر دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اپ ٹو پاک روپیز 50,000 فائن فار سینڈنگ میسیجز اریٹیٹنگ ٹو ادرس اور فار مارکیٹنگ پرپز. وہ جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی سولیسٹنگ کی یا اسپیمنگ کی، تو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اریٹیٹ کرنے والے، تنگ کرنے والے میسیجز ہوں، خاص طور پہ مارکیٹنگ کے لیے، اشتہار بازی کے لیے، تو وہ ایک جرم ہے، اور اس کی سزا آپ کے سامنے ہے 50,000 روپے جرمانہ. لیکن اگر کوئی اس کے باوجود پھر اس جرم کو دہراتا ہے تو اس کے لیے اس کی سزا 50,000 سے بڑھ کے 10 لاکھ تک جا سکتی ہے، 1 million روپیز، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو 3 مہینے کی قید کی سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ کیا پکڑے جانے کی صورت میں اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ یہ جرمانہ دے سکے، اور کیا اس کی زندگی، اس کی فیملی لائف اتنا اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرح کی سزا قید کی کاٹنا وہ افورڈ کر سکے. اپ ٹو 3 year imprisonment and a fine of پاک روپیز 0.5 million for creating a website for negative purposes. 5 لاکھ
جرمانہ ہو سکتا ہے اور 3 سال کی قید ہو سکتی ہے ایسے شخص کو جو کوئی بھی نیگیٹو کے زمرے میں آنے والی ویب سائٹ بناتا ہے، لائک پورنوگرافی کے لیے یا کسی بھی اور بیہودہ مقصد کے لیے. اب اسی طرح سے 1 year imprisonment ہے، فائن پاک روپیز 1 million فار فورسنگ این انڈیویجول فار امورل ایکٹیویٹی. کسی سے کوئی ولگر یا بیہودہ یا غیر کیا کہتے ہیں غیر مہذب قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے مجبور کرے کسی کو بھی، یا اس کی یا کسی اور کی تصویر بغیر اجازت یا اس کی مرضی کے بغیر کہیں پہ شائع کرے، مثلا سوشل میڈیا پہ. اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو کہ اکثر وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. کون جانتا ہے کہ کس کی تصویر کوئی پبلش کر رہا ہے، اسے اپنی ڈی پی بنا لیتا ہے، پروفائل پکچر بنا لیتا ہے، اور جس کی تصویر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ سوچیں کہ اگر ایسا کوئی جرم پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے تو انسان 1 million یعنی 10 لاکھ روپے اور 1 سال کی قید کے لیے پھر اسے تیار رہنا چاہیے. ادروائز اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. پھر سے دیکھیں کیا ہے، فورسنگ این انڈیویجول فار امورل ایکٹیویٹی، اور یہ غیر اخلاقی ایکٹیویٹی کہنا چاہیے، اور پبلشنگ این انڈیویجولس پکچر وداؤٹ کنسینٹ. کسی بھی شخص کی تصویر، اکثر لوگوں نے سیاستدانوں یا ملکی لیڈروں کے یا دوسرے لوگوں کی تصویریں وہاں پہ لگائی ہوتی ہیں، اپنی تصویر نہیں وہ لگانا چاہ رہے ہوتے. تو دیکھیں یہ ہے جرم. سینڈنگ آبسین میسیجز اور unnecessary سائبر انٹرفیئرنس. کسی کو جو ہے کوئی شخص آبسین یا بیہودہ میسیجز، کالم گلوچ والے یا لغو الفاظ والے میسیجز سینڈ کرے تو یہ بھی اسی قانون کی شق کے ذریعے پنشیبل ہے بائی فائن آف 10 lakh اور 1 million rupees، اور اس کی سزا آپ دیکھ سکتے ہیں 1 year imprisonment 1 سال قید، اور up to 7 year imprisonment, a fine of Pak rupees 10 million, or both for interfering in sensitive data of information systems. کسی کمپنی کے یا حکومت کے یا کسی ادارے کے جو انفارمیشن سسٹمز ہوتے ہیں ان میں ہیک کرنا یا ان کو کسی طرح سے انٹرفیئر کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 سال قید کی سزا ہے، اور 10 ملین آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا 1 کروڑ. اور بوتھ کہ اگر کوئی سینسٹیو ڈیٹا انفارمیشن سسٹمز میں کسی طریقے سے انٹرفیئر کرتا ہے، انلیگل ایکسیس کرتا ہے، 3 month imprisonment and a fine of Pak rupees 50,000 اور both for accessing unauthorized data. یعنی کوئی معمولی لیول پہ سینسٹیو ڈیٹا نہ بھی ہو لیکن unauthorized طریقے سے اگر کوئی ڈیٹا ایکسیس کرے تو وہ 3 مہینے. آپ ویسے تو لگے گا کہ جی یہ چیز ٹرائی کی جا سکتی ہے، 3 مہینے قید ہے اور صرف 50,000، لیکن جو انسان کی بدنامی ہے وہ پھر ان سب چیزوں سے زیادہ مہنگی انسان کی عزت ہوتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے ارد گرد اس قسم کے کرائمز ہوتے ہیں، لوگ اس کو ان چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے جب یہ قوانین سختی سے امپلیمنٹ ہوں تو پھر یہ چیزیں آپ کے معاشرے سے نکل جائیں گی. یہ جس قسم کی کرائمز یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہیں. 3 year imprisonment and a fine of Pak rupees 5 million for obtaining information about an individual's identification, selling the information or retaining it with self. یعنی کسی شخص کے انڈیویجول کی آئیڈینٹیفیکیشن یا اس سے متعلق کوئی ڈیٹا اگر آپ کو ملے کسی کو اور وہ آگے اسے فروخت کر دے فار دا پرپز آف ارننگ اور فار سم ادر پرپز، تو اس کی سزا آپ کے سامنے ہے 3 سال اور 5 million 50 lakh، up to 3 year imprisonment and fine of rupees 0.5 million for issuing a SIM card in an unauthorized manner. تو یہ پچھلے دنوں کافی اس پہ کاروائی بھی کی تھی پی ٹی اے نے اور دوسرے اداروں نے کہ جو لوگوں کے پاس ان لیگل سم کارڈز ہوتے ہیں جو وہ اپنے سیل فونز میں یا اپنی انٹرنیٹ ڈیوائسز میں یوز کرتے ہیں، تو اس کے یہ ایک خلاف قانون جرم ہے، اور اب اس پہ کافی زیادہ وہ بایو میٹرک وغیرہ بھی اپلائی کر کے تو اس کو بڑی حد تک منیمائز کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال اگر ابھی بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، ایسے جرم ہوتے ہیں، تو اس کی سزا وہ آپ کے سامنے ہے. up to 3 year imprisonment and fine of Pak rupees 1 million
for making changes in a wireless set or a cell phone. जो भी स्टैंडर्ड सेल फोन्स या वायरलेस डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो पहले से उनकी फ्रीक्वेंसीज और उनकी इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन जो है वो सेट कर दी होती है. लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से किसी डिक्रिप्शन को चेंज कर दे, एल्गोरिदम को चेंज कर दे या रिसेप्शन को चेंज कर दे, तो ये इलीगल है, ये जुर्म है. आप जिस फ्रीक्वेंसी की डिवाइस खरीदते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहनी चाहिए. उसकी वजह ये कि ये फ्रीक्वेंसीज में से कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो कि इदारे इस्तेमाल करते हैं, लाइक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, फौज इस्तेमाल करती है, या खुफिया इदारे को इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है. तो उन फ्रीक्वेंसीज पे कनेक्ट होना या उस फ्रीक्वेंसीज को सुनना या उसमें कोई इंटरफियरेंस पैदा करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है. इससे ये हो सकता है खुदा ना खास्ता कि मुल्क की सालमियत को कोई नुकसान पहुंच सकता है. Up to 3 year imprisonment and a fine of up to rupees 1 million for spreading information, misinformation about an individual. किसी के मुतल्लिक झूठी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसकी इज्जत का खतरा हो, उसकी नेक नामी का खतरा हो, ये एक कानूनन जुर्म है और उसकी सजा भी वो बता दी गई है कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे इस तरह के काम बहुत होते हैं. 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद या दोनों एक साथ. अब ये और भी बहुत से कवानीन हैं, लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की है इतनी जगह पे सिर्फ वो शिकें या लॉज इसमें शामिल किए जाएं जो बहुत तवातर के साथ हमारे इर्द गिर्द रिपीट होती हैं और लोग उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं. तो उन्हें अब इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन जराइम को जराइम के तौर पे ही समझना चाहिए और कम से कम अपनी ज़ात से प्रोफेशनल्स को, आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इन जराइम में मुलव्विस ना हो. लेकिन अगर आपको इस किस्म का कोई कानून की खिलाफ वर्जी नज़र आती है तो आपकी सहूलत के लिए मैंने एक एड्रेस और एक ईमेल आईडी यहाँ पे रख दी है. ये FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक ऑफिस है जिसे वो कहते हैं नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम. यानी किसी भी किस्म के साइबर क्राइम मुल्क में हो तो जो जिसको मालूम हो वो या जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है इस किस्म के साइबर क्राइम में, जो विक्टिम है इस किस्म के जराइम का, वो भी ये कंप्लेंट कर सकता है डायरेक्टली. एड्रेस भी है 2nd फ्लोर नेशनल पुलिस फाउंडेशन बिल्डिंग, इस्लामाबाद का सेक्टर G10 है और हेल्पलाइन है उनकी, वो लिखी हुई है. इसके अलावा उनका जो लैंडलाइन फ़ोन है वो भी, और ईमेल भी भेजी जा सकती है. एक और भी इदारा है जो कि सोशल मीडिया पे यानी इंटरनेट पे और इसके अलावा टेलीफोन्स पे भी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे बना हुआ है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA. तो अगर आपके सामने इस किस्म के कोई जराइम होते हैं और आपने रिपोर्ट करना हो, मसलन किसी वेबसाइट पे आपको नज़र आता है कि जी ब्लास्फेमी हो रही है या कोई हेट स्पीच हो रही है या वायलेंस या एक्सट्रीमिज्म की बात की जा रही है, न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी है, या इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड कोई मजालिम है, बच्चों के साथ कोई जुल्म कहीं पे होता है या बच्चों की कोई पोर्नोग्राफी है, तो ये 2 ईमेल आईडीज हैं. अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली जो भी किसी ने कोई कंप्लेंट करनी है तो आपको भी ऐसा प्रोफेशनल पता होना चाहिए, और अगर आप किसी को बता सकते हो, किसी को सिखा सकते हो कि जी इस तरह से ये रिपोर्ट की जाती है, तो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा. ये आज के लेक्चर की हमारी डिस्कशन है. असाइनमेंट आपको बता दी गई है और कुछ हिंट्स हैं आपके लिए जो आखिरी स्लाइड पे हैं, वो आपने पढ़नी है. ये इस वक्त आपके सामने है. स्पूफिंग है, ऑब्सैनिटी, पोर्नोग्राफी. असाइनमेंट का टाइटल आपको मैंने बता दिया, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया और डिटेल्स हैं वो मैं आपके गूगल क्लासरूम में शाम तक अपलोड कर दूंगा. आप वहाँ से उसे पढ़ें और स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आपको वो सबमिट करवानी है by the evening of next Thursday. Kindly repeat. Any questions now? Sir, kindly repeat कर दें assignments. असाइनमेंट सिर्फ इतनी सी है, काम तो उसमें काफी सारा आपको करना है, लेकिन असाइनमेंट ये है कि आपको डिटेल्ड डिस्कशन करनी है पाकिस्तान में होने वाले साइबर क्राइम्स पे. यानी अगर आप फील करते हैं कि पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम्स होते हैं, तो हो सकता है इनकी नौयत बाकी दुनिया के साइबर क्राइम से डिफरेंट हो
उनसे ज़्यादा वर्स हो या वो शायद उनसे ज़्यादा कम हो, whatever the case, आप उसे डॉक्यूमेंट करें अपनी असाइनमेंट के अंदर। अभी कोई लिमिट नहीं मैंने रखी कि कितने पेजेस हो सकते हैं, 5 पेजेस 6 पेजेस, लेकिन आपने उसे टाइप करना है MS वर्ड में। अपनी असाइनमेंट आपने बनानी है MS वर्ड में और बाद में आप उसे अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम में। तो उसके लिए एक असाइनमेंट मैकेनिज्म, उसमें एक टूल जो है असाइनमेंट का वो मैं ओपन कर दूंगा, उसी में आप इसको अपलोड करेंगे। डेडलाइन सेम में रखें, नेक्स्ट थर्सडे 8 PM तक, तो काफी टाइम आपको मिल जाता है, तकरीबन 1 वीक तकरीबन बन ही जाता है। जी सवाल, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा, अब हम वो थोड़ी सी डिस्कशन कर देते हैं रिगार्डिंग द स्केड्यूल ऑफ द क्लास। अगर आपका कोई सवाल ना हो